اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر 6698، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہیں سعد بن عبادہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے باقی تھی اور ان کی موت نظر پوری کرنے سے پہلے ہو گئی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتویٰ اس کا دیا کہ نظر وہ اپنی ماں کی طرف سے پوری کر دیں، چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مسنون قرار پایا۔ حدیث نمبر 6699، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی یہ حج کریں گی، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ انہوں نے عرض کی ضرور ادا کرتے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ وہ ان کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض پورا ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 6700، اردو ترجمہ۔ ایسی کسی چیز کی نظر جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور یا گناہ کی۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے انعام مالک نے، ان سے طلحہ بن عبد الملک نے، ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ اطاعت کرے، اور جس نے گناہ کرنے کی نظر مانی ہو پس وہ گناہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 6701، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے حمید نے، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے کہ یہ شخص اپنی جان کو عذاب میں ڈالے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان چل رہا تھا، اور فزاری نے بیان کیا، ان سے حمید نے، ان سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ حدیث نمبر 6702، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے سلیمان اخول نے، ان سے طاؤس نے، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف لگام یا اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا تھا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹ دیا۔ حدیث نمبر 6703، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے سلیمان اخول نے خبر دی، انہیں طاؤس نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کعبے کا ایک شخص اس طرح طواف کر رہا تھا کہ دوسرا شخص اس کی ناک میں رسی باندھ کر اس کے آگے سے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی اپنے ہاتھ سے کاٹ دی، پھر حکم دیا کہ ہاتھ سے اس کی رہنمائی کر۔ حدیث نمبر 6704، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے، کہا ہم سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل نامی ہے، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ کسی چیز کے سائے میں بیٹھیں گے
اور نہ کسی سے بات چیت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آن حسن نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بات کریں، سائے کے نیچے بیٹھیں، اٹھیں اور اپنا روزہ پورا کر لیں۔ عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے ابو ایوب نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث نمبر 6705 اردو ترجمہ۔ جس نے کچھ خاص دنوں میں روزہ رکھنے کی نظر مانی ہو، پھر اتفاق سے ان دنوں میں بقرعید یا عید ہو گئی تو اس دن روزہ نہ رکھے۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ ہم سے محمد بن ابو بکر مقدمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حکیم بن ابی ہرہ اسلمی نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا، پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بقرعید یا عید کے دن پڑ گئے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید اور عید کے دن روزے نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے۔ حدیث نمبر 6706 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے یونس نے ان سے زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ ہر منگل یا دن کے بدن روزہ رکھوں گا، اتفاق سے اسی دن کی بقرعید پڑ گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نظر پوری کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمیں بقرعید کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو آپ نے پھر اس سے صرف اتنی ہی بات کہی، اس پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ حدیث نمبر 6707 اردو ترجمہ۔ کیا قسموں اور نظروں میں زمین، بکریاں، کھیتی اور سامان بھی آتے ہیں؟ حضرت عمر تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی زمین مل گئی ہے کہ کبھی اس سے عمدہ مال نہیں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار صدقہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، بیرہا نامی باغ مجھے اپنے تمام اموال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے سور بن زید دیلی نے بیان کیا، ان سے ابن متیع کے غلام ابو الغیث نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے۔ اس لڑائی میں ہمیں سونا چاندی غنیمت میں نہیں ملا تھا، بلکہ دوسرے اموال، کپڑے اور سامان ملا تھا۔ پھر بنی خبیب کے ایک شخص رفاعہ بن زید نامی نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیے میں دیا، غلام کا نام مدعم تھا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب آپ وادی قرا میں پہنچ گئے تو مدعم کو، جب کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا درست کر رہا تھا، ایک انجان تیر آ کر لگا اور اس کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ جنت اسے مبارک ہو، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ کمبل جو اس نے تقسیم سے پہلے خیبر کے مال غنیمت میں سے چرا لیا تھا، وہ اس پر آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص چپل کا تسمہ یا 2 تسمے لے کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کا تسمہ ہے یا 2 تسمے آگ کے ہیں؟
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6698 سے 6707 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔